العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو خطبے میں آیات پڑھی گئی اور حدیث بیان کی گئی یہ علماء کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے، علماء کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو اور علم دین رکھنے والوں کو اور ان کی فضیلت کو واضح بیان کیا. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا تم سمجھتے ہو کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی اس کی دوسری تعبیر بیان کی جاتی ہے: هل يستوي الاعمى والبصير. کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے تم میں سے ادنا شخص پر میری فضیلت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ادنا صحابہ پر ہے وہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہوا ہے. محترم ناظرین، اگر ہم تاریخ کی طرف لوٹیں تو جتنے بھی اسلام دشمن اور اسلام کی مخالف تحریکیں اٹھی، سب سے پہلے انہوں نے علماء سے مسلمانوں کو اور عوام کو کاٹنا شروع کیا. ہندوستان کے کچھ مسلم دشمن اقوام کے لوگ جب اسرائیل گئے اور ان سے پتہ کیا کہ تم نے مسلمانوں کو کیسے برباد کیا فلسطین میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء سے لوگ عوام کو کاٹ دیا. اسی طرح اسپین کے اندر جہاں سالہ سال کئی سو سال صدیاں مسلمانوں نے حکومت کی، پھر جب وہاں عوام کو علماء سے نفرت دلا دی گئی، علماء سے کاٹ دیا گیا، علماء کو برطرف کر دیا گیا اور عوام علماء سے متنفر ہوئی، پھر وہ حال ہم نے دیکھا کہ پورا قسطنطنیہ، پورا اندلس سے آج اسپین کہا جاتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہاں اس وقت مسجدیں ختم ہو گئی. آپ کے یہی علماء تو ہیں جو آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے علاقے والوں کی دین کی فکر کرتے ہیں. آج چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کے گھر کے، آپ کے محلے کی مسجد کی امامت، آپ کے گھر کے جنازے، آپ کے گھر کے نکاح، ان کی چھوٹی چھوٹی تقریبات انہی علماء کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. ذرا غور کریں کہ حالانکہ علماء کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. جیسے ایک باپ مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس کا بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے، پھر اس کا پوتا اس کا وارث ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء جو اپنا علم کا خزانہ چھوڑ کر جاتے تھے، علماء اس کے وارث ہیں، علماء اس کو سنبھالنے والے ہیں، علماء اس کو آگے بڑھانے والے ہیں. محترم ناظرین، آج بر صغیر کے اندر دوبارہ وہ ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایرا گیرا اٹھتا ہے تو علماء پہ پھونک کے چلا جاتا ہے کہ علماء ایسے، علماء ویسے. آج خود دل برداشتہ ہوا آج ایک ویڈیو سامنے سے گزری. سوشل میڈیا جب اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو سامنے سے گزری. ایک ٹک ٹاکر، ایک سوشل میڈیا کا ناچنے گانے والا وہ آ کے لیکچر دے رہا ہے. میں اس کا نام لینا بھی
مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں. وہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج 60% لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, 60% لوگ جو ہے عوام مسلمانوں کی ایسی ہے جو کمانے کھانے میں لگی ہوئی ہے. اب جو کمانے کھانے میں لگی ہوئی ہے اس کو لا کر وہ جوڑ کہاں رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے علماء جو ہے فرقہ پھیلاتے ہیں, اس کی وجہ وہ علماء ہیں. اللہ کے بندوں, اللہ کے بندے, وہ اس کی وجہ علماء کیسے ہوئے؟ آپ نے کتنے علماء کو دیکھا جو صرف کمانے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ آپ نے کتنے مدرسے کے فارغین کو دیکھا جو دنیا پہ لگ کر دین کو اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں سے برطرف ہو کر بیٹھے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ علماء کی وجہ سے جو عوام خراب ہو. سب سے پہلی بات, مدارس میں ہماری تعداد کتنی؟ 1% تعداد ہماری مدرسے میں نہیں ہے. وہ 1% جو مدرسے سے نکلتی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہر کوئی اسلام کی اشاعت, مسلمانوں کی دین کی فکر, امت مسلمہ کو آگے بڑھانے کی کوشش, جہاں تک اس کی وسعت ہے, جہاں تک اس کی طاقت ہے اور جہاں تک وہ کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کہیں کا کیا کہتے ہیں لوٹا اور کہیں کا پانی, بات کہیں سے نکلی اور کہیں پر لا کے جوڑ دیا گیا کہ 60% لوگ ایسے ہیں جو کمانے کھانے میں لگے ہوئے ہیں دین کا. اللہ کے بندوں, اس کی وجہ علماء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس علاقے کی مسجد کا امام ایک عالم, اس علاقے کا مؤذن مدارس سے پڑھا ہوا. کسی بھی علاقے میں جائیں, آپ کے نکاحوں کی تقریب انہی علماء کے ذریعے پوری ہوتی ہے, آپ کے جنازوں کی تقریب انہی علماء کے ذریعے پوری ہوتی ہے. اور وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ علماء کی وجہ سے جو ہے یہ خراب ہو. اللہ استغفر اللہ. اور اس پہ ایسے لوگ شامل جو علماء سے جو ہے عوام کو کاٹنے پہ تلی ہوئی ہے, جن کو خود اپنے دین کا نہیں پتا, جو خود اپنے دین کے اور شریعت کی بات کو نہیں جانتے, جو خود ٹک ٹاکس پر اور پتہ نہیں کون کون سے پلیٹ فارم پر جو ہے ناچتے گاتے پھرتے ہیں. اللہ کے بندے, اگر تم لوگوں کو, اگر تمہیں ان 60% کی, اگر 60 میں سے 1% کی بھی اگر فکر ہوتی تو تم اس چیز سے ہٹ کر ان کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے, ان کو سمجھاتے. اور علماء کر رہے ہیں اپنا کام, وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں دین کی طرف, سمجھا رہے ہیں, جہاں تک ان کی وسعت ہے, ان کی طاقت ہے وہ کر رہے ہیں. خود کہاں پر ہیں. اور یہ بڑے ڈرنے کا اور افسوس کا مقام ہے کہ لوگ علماء پہ زبان درازی ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے گھر کے نوکر ہو. اللہ معاف فرمائے. علماء اس امت کا سرمایہ ہے, علماء اس امت کا قیمتی خزانہ ہے, علماء اس امت کی طاقت ہے ایمان کی روح سے. اگر علماء سے لوگ کٹیں گے, عوام علماء سے کٹے گی, تو اللہ خیر کرے ان کا دین کہاں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. ہم نے علاقوں میں دیکھا ہے, جس علاقے میں عالم نہیں ہے, جس علاقے میں حافظ نہیں ہے, اس علاقے کی حالات ہم دیکھ سکتے ہیں, کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں. یہ چیز ہمارے سامنے کی بات ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے ان شخص کو بھی. اور یہ بڑی ایک دنیا بھر میں یہ سازشیں چل رہی ہے کہ عوام علماء سے کٹ جائے, عوام کو دین سے دور کر دیا جائے. جو ظاہراً یہ فکر دکھا رہے ہیں کہ ہم جو عوام کے خیر خواہ ہیں اور عوام کی فکر ہم پر چڑھی ہوئی ہے, ہم عوام کے لیے کڑتے ہیں, اصل میں یہی لوگ ہیں جو علماء سے عوام کو کاٹ کر
عوام کو علماء سے متنفر کر کے ان کے دین کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. ان کو اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے حقیقی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور قریب ہے اگر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں اور اسی طرح متنفر کرتے رہے تو ہمارے بر صغیر کے حالات بھی اسی اندلس کی طرح نہ ہو جائے، وہی اسپین کی طرح نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. مسائل دینیہ اور اسی طرح ان کے مسائل علماء سے پوچھ کر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ علماء عوام کا خیر چاہنے والے ہیں. علماء عوام کے لیے ان کی دین کی، ان کی ایمان کی، ان کی تقوی کی فکر کرنے والے ہیں. اسی لیے ایسے کچھ گنے چنے افراد جو برسات میں مینڈک کی طرح اگاتے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے، بلکہ علماء سے یہ بات دریافت کی جائے کہ یہ کیا حقیقت ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے. اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام میں ایک بیداری پیدا کی جائے دین کے علم کی طرف، دین کی طرف، تقوی کی طرف، پارسائی کی طرف. تو خلاصہ بیان کر دیا جا چکا. اور علماء کی فضیلت تو کئی صفحات پر کئی کتابیں اگر لکھی جائے تو علم دین اور علماء کی فضیلت بیان نہ کی جا سکتی، کیونکہ واضح دلیل قرآن میں فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اور علماء کی فضیلت یہ بیان کی کہ میرے اور تمہارے ادنا لوگوں میں جو تفاوت ہے اور جو مجھے فضیلت حاصل ہے وہ اس امت کے علماء کو، اس امت کے عابدین پر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے. تو ایمان کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اور اس کے دین کی فکر اپنے طور پہ انفرادی طور پہ بھی کرنی چاہیے اور اجتماعی طور پہ بھی کرنی چاہیے. بس اتنی باتوں پہ اپنے اس مختصر ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.